السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بیزی اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ انفلٹرڈ بیز، جہاں ہم سچ کی بات کرتے ہیں۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ سننے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وقف امینڈمنٹ بل، وہ صرف ایک بل نہیں، ایک کھلا وار ہے ہمارے اوپر۔ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 آیا ہے، یہ کوئی ریفارم نہیں ہے، یہ ایک پلانڈ چوری ہے، ایک سسٹمیٹک لوٹ ہے مسلمانوں کے حق کی۔ اور اگر آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بس ایک لیگل چینج ہے، تو آپ پاگل نہیں ہو، آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ میں ہوں بیزی اور میں آج تمہیں دکھاؤں گی کہ کیسے یہ بل ایک پولیٹیکل جہاد ہے مسلمانوں کے خلاف، کیسے اس ملک کے سب سے بڑی مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے۔ آئیے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وقف ہوتا کیا ہے۔ وقف کا مطلب ہے اللہ کے لیے دی گئی پراپرٹی۔ جو مسلمان اپنی زمین، پیسہ یا بلڈنگ اللہ کے لیے دے دیتا ہے، وہ پراپرٹی صرف اور صرف پبلک ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے۔ مدرسے، مسجد، قبرستان، یتیم خانہ، سب اسی سے بنتا ہے۔ یہ جائیداد نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، یہ اللہ کے ٹرسٹ میں ہوتی ہے۔ سمپل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف پراپرٹی کسی سرکار، کسی نیتا یا کسی انویسٹر کا مال نہیں ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وقف کی حقیقت کیا ہے انڈیا میں۔ انڈیا میں 5 لاکھ سے زیادہ وقف پراپرٹیز ہے، ورتھ 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ۔ ہاں، 2 لاکھ کروڑ۔ یہ سب مسلمانوں کی محنت کا، ایمان کا نتیجہ تھا۔ لیکن کرپٹ وقف بورڈز، نیتاؤں کی دلالی اور سرکاری ہاتھ مل کے ان میں سے آدھی جائیداد یا تو قبضہ ہو چکی ہے یا بیچ دی گئی ہے، اور اب 2024 میں سرکار نے آفیشیلی لوٹ کا لائسنس لے لیا ہے۔ بدلاؤ کی اصلیت۔ بل میں کیا چینجز آئے ہیں بدلاؤ کے بعد؟ نمبر 1، نان مسلمز کو وقف بورڈ میں ڈالنا۔ اب ہندو، سکھ یا کوئی بھی نان مسلم وقف بورڈز کا حصہ بنے گا۔ ارے بھائی، کیا ہندو مندر ٹرسٹ میں کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں، تو وقف بورڈ میں انٹرفیئرنس کیوں؟ یہ تو سیدھا ریلیجیس انسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہے۔ نمبر 2، اونرشپ ڈسپیوٹ کا ڈیسیژن سرکار دے گی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، تو فائنل ڈیسیژن سرکار کرے گی۔ مطلب اب وقف جائیداد کا مالک مودی گورنمنٹ ہے، تو مسجد بھی ان کی، مدرسہ بھی ان کا۔ یہ جائیداد لوٹنے کا نیا لائسنس ہے۔ نمبر 3، 1 سال میں چیلنج کرو ورنہ پراپرٹی چلی جائے گی۔ اگر کسی وقت پراپرٹی کا غلط ڈیسیژن ہو گیا تو اسے 1 سال میں کورٹ میں چیلنج کرنا ہوگا۔ نہیں کیا، گیم اوور۔ یہ جسٹس سسٹم کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیے۔ نمبر 4، ڈیجیٹل ریکارڈ مینڈیٹری۔ بڑی بات نہیں ہے، پر اس کے پیچھے بھی گیم ہے۔ ریکارڈز مینیپولیٹ ہوں گے، ڈاکیومنٹس غائب ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا پروف نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوٹ کا اصلی رنگ جانیے۔ اثر پڑے گا، سمپل ہے۔ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو آپ کے قبرستان پہ شاپنگ مال بنے گا، آپ کی مسجد کو اللیگل ڈکلیئر کیا جائے گا، آپ کے مدرسے کو ڈیمولش کیا جائے گا، اور جب آپ چلائیں گے آپ کو اینٹی نیشنل بولا جائے گا۔ یہ بل مسلمانوں کو اکانومک طور پہ برباد کرنے کا ایک نیا ٹول ہے۔ ریلیجن کے نام پہ نہیں، اب لا کے نام پہ ظلم ہوگا۔ اور میڈیا، وہ تو آلریڈی گودی ہیں، نہ دکھائیں گے نہ پوچھیں گے۔ لیکن اب مسلمان خاموش نہیں۔ AIMPLB نے کھل کر بولا یہ بل ایک سازش ہے۔ جامعت لیکن مسلمان اب خاموش نہیں۔ AIMPLB نے کھل کر بولا یہ بل ایک سازش ہے۔ جامعت علماء ہند نے کہا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ ویسٹ بنگال میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، پوسٹرز لے کر، تقریر کر کے اور اپنے حق کے لیے چلاتے ہوئے، وقف بل واپس لو۔
یہ صرف پروٹیسٹ نہیں، یہ ایک آزادی کی چیخ ہے۔ دیش میں کئی جگہ وقف بل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس بل کا وروଧ کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے خود سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی اور یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ بل مسلم کمیونٹی کے رائٹس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے، تو سپریم کورٹ کو اس بل کو لے کر اب اپنا سٹینس دینا ہوگا۔ ابھی تک بل پر کچھ رپورٹس بھی آئے ہیں جو یہ دکھاتی ہے کہ یہ پوری پلاننگ کا حصہ ہے، ایک لارجر پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کا صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جانا ہی مقصد ہے۔ پر آج سپریم کورٹ نے ایک ضروری فیصلہ دیا۔ کورٹ نے کہا ہے کہ نان مسلمز کو وقف بورڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ ان سب ڈاؤٹس کا جواب ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نان مسلمز کو وقف بورڈ کا حصہ بنا کر ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو انفلوئنس کیا جائے گا۔ کورٹ نے اس فیصلے سے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وقف بورڈز کا نام صرف اور صرف مسلمانوں کے ریلیجیس اور سوشل ویلفیئر کے لیے ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلیف ہے، پر اس فیصلے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب بھی کچھ ہوا ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے 15 اپریل 2025 کو وقف بل کے خلاف فائلڈ پیٹیشن پر ترنت سٹے دینے سے انکار کر دیا۔ بس کہا میٹر امپورٹنٹ ہے، ہیئرنگ ہوگی۔ تو جب تک ہیئرنگ چلے گی تب تک لوٹ بھی جاری رہے گی۔ یہ نیائے ہے یا ٹائم پاس؟ مسلم آرگنائزیشنز آرٹیکل 26 کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہر ریلیجن کو اپنا انسٹیٹیوشن چلانے کا حق دیتا ہے، پر کورٹ نے ابھی تک ایک بھی ریلیف نہیں دیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی روشنی دکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے کچھ وقف لا چیلنجز کو آفیشیلی سلیپ ڈاؤن کیا ہے۔ مطلب پہلی بار کورٹ نے سرکار سے جواب مانگا ہے۔ یہ چھوٹا صحیح لیکن ایک مورل بوسٹ ہے۔ یہ صرف لیگل کیس نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی اور ہمارے صبر کے لیے بھی۔ فیسزم کی پہلی سیڑھی۔ یہ فیسزم کیا ہے اور کل کس چیز پہ بات اٹھ سکتی ہے؟ آج وقف پراپرٹی ہے، کل مدرسے، مسلم سکولز، ہاسپٹل، ٹرسٹ اور چیریٹیز بھی ٹارگٹ ہوں گی، اور سب کچھ پبلک انٹرسٹ کے نام پہ کیا جائے گا۔ یہ فیسزم ہے جہاں ایک ہی ریلیجن، ایک ہی سوچ اور ایک ہی کلچر تھوپا جاتا ہے، جہاں مائنورٹیز کو یا تو چپ کرا دیا جاتا ہے یا مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر آنے والا ہے۔ آخر میں ایک اپیل کرنا چاہوں گی میرے اس دیش کے مسلمانوں سے۔ مجھے اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک بات کہنی ہے۔ یہ وقت ہے اپنی آواز اٹھا کر سرکار سے سوال کرنے کا۔ یہ جو وقف بل ہے یہ صرف ایک قانونی بدلاؤ نہیں ہے، یہ ہمارے حق، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے حق میں کھڑے ہو، اپنی آواز اٹھاؤ، لیکن شانتی اور ادب کے ساتھ۔ ہمارا پروٹیسٹ ہمیشہ شانتی سے ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہماری آواز ہے، جو ہم خاموشی سے نہیں، ایک یونائٹڈ اور پیسفل طریقے سے ریز کریں گے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو اور حقوں کو پیار اور انصاف کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی پاور ہمیں چپ نہیں کرا سکتی۔ میں یہ ویڈیو کسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں بنا رہی۔ میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا حق، ان کا وجود اور ان کی عبادت بھی اب ٹارگٹ پہ ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو اور تم چپ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ میں ہوں بیزی اور یہ چینل بنایا گیا ہے سچ بولنے کے لیے۔ اس ویڈیو کو وائرل کرو، شیئر کرو اور سرکار کو بتاؤ وقف ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ وقف بل نہیں، یہ ظلم بل ہے۔ یہ میرا پہلا ویڈیو ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سچا لگا، اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ جب تک ہماری آواز نہ ہو، ہمارا حق ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اپنا سپورٹ دکھائیے اور اس چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریے۔ آپ کا ساتھ ہی میری طاقت ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی بار، اور ساتھ میں سچائی کا سفر جاری رکھیں گے۔